السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ مختصر معلومات میں آج ہم ذکر کریں گے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا انجام۔ حشام بن محمد بن طائب کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخت نصر کو فارس کے بادشاہ نے روم اور احواز کے درمیانی علاقے کا حکمران مقرر کیا تھا۔ فارس کے بادشاہ کا نام لہراسب تھا اور اس کا لقب ہنسا تھا۔ بلخ شہر کی بنیاد اسی نے رکھی تھی اور ترکوں کا قتال بھی اسی نے کروایا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے شام کی جانب اسی نے پیش قدمی کی اور جب شام پہنچا تو دمشق کے لوگوں نے صلح کر لی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بخت نصر کو ایران کے بادشاہ بہمن نے بھیجا تھا جو بشتاسب بن لہراسب کے بعد ایران کا بادشاہ بنا، اور اس نے یہ سب اس وجہ سے کروایا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ حشام بن کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخت نصر نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور اس وقت کے بادشاہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس بادشاہ کے کچھ آدمی بطور رہن رکھ لیے اور لوٹ آیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ کو صلح کی وجہ سے قتل کر دیا، تو وہ پلٹا اور اس نے بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا۔ بخت نصر نے بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ بیت المقدس کو شہید کر دیا گیا، مساجد اور عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا، تمام جنگجوؤں کو قتل کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ بخت نصر کو بتایا گیا کہ ان میں ایک عظیم البرکت بزرگ بھی ہیں جو انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ بخت نصر نے کہا کہ یہ کتنی بدقسمت قوم ہے جو اپنے ہی نبی کی تکذیب کرتی ہے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو قید خانے سے نکلوایا اور پوچھا کیا آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان حالات کے بارے میں آگاہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو اس سب کا کیسے پتہ چلا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور انہوں نے میری تکذیب کی۔ بخت نصر نے حیرانگی سے کہا کیا انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا اور پابند سلاسل کیا؟ یہ کتنی بدبخت قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور رب کے پیغام کو جھٹلایا۔ پھر اس نے نہ صرف حضرت ارمیہ علیہ السلام کو رہا کر دیا بلکہ ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک بھی برتا۔ تو یہ تھا انجام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے کا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں کہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔